الہی عظم البلا و بارح الخفا ون کاشف الغطا ون قاطع الرجا وزاقت الارض و مونعت السما وانت المستعان وعلیک المشتقى وعلیک المعول فی شدتی والرخا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرجن بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السات 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 الأجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین یا اللہ رب العزت یا مالک الملک اے خالق کائنات، تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک حاضرین کی دعائیں مستجاب فرما۔ مالک تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا بیمار کربلا کا واسطہ ہے۔ حکیم صاحب نے جس مریض کی شفا یابی کے لیے دعا کا کہا ہے، مالک اس مریض کو شفا یابی عطا فرما۔ مالک حاضرین محفل میں سے جو بیمار ہے سب کو مالک شفا عطا فرما۔ مالک واسطہ اپنی عزت و جلالت کا حاضرین محفل کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور وہ لاوارث مومنین کے جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اور بالخصوص مخدوم الملک پیر نزاکت حسین نقوی سرکار اور ان کے خاندان کے جتنے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مالک ان کے درجات بلند فرما۔ مالک واسطہ اپنی عزت و جلالت کا مخدوم پیر اسرار شاہ جی اور مخدوم پیر التجا شاہ جی کا یہ اہتمام و انصرام لنگر نیاز ذکر اذکار مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مالک مخدوم الملک پیر امیر علی شاہ کاظمی سرکار کو مالک صحت زندگی اور ان کا سایہ سلامت فرما۔ مالک واسطہ اپنی عزت و جلالت کا مالک ہم سب کو آخری سانس تک عقیدہ حق پر استقامت نصیب فرما۔ موت کی ہچکی ہو زبان پر علی ولی اللہ کا ورد جاری فرما۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما۔ مالک قیامت کی اول گھڑی ہو شفاعت شبیر نصیب فرما۔ شہنشاہ دوراں سلطان معظم آیت اللہ العظمیٰ سرکار ولی العصر کے مقدس ظہور میں مالک تاجیل فرما۔ دعائیں قبولیت تک پہنچے، سہارا درود کلیں مل کے بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین المہدیین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلوات۔ لعنت اللہ علی داعم باقیہ وعلی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری ولایتہم وفضائلہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحق مع علی وعلی مع الحق، مل کے بلند تر صلوات تلاوت فرمائیں۔ اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اور بالخصوص مخدوم الملک مرحوم مغفور نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مقامہ پیر نزاکت حسین نقوی سرکار اور قائد ملت جعفریہ آغا حمد علی موسوی بادشاہ کے درجات کی بلندی کے لیے اور سرکار ولی العصر کے مقدس ظہور میں تعجیل کے لیے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے عزادار کو گواہ بنا کر باجماعت مل کے بلند تر صلوات تلاوت۔ سب سے پہلے آج کی صف انتظار، صف ولا، صف عزا، صف معرفت اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے
درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شہسوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہیں کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پر اپنی مسند سجائے، سر پہ نانا محمد کی دستار ہو، ہاتھ میں دادا علی کی تلوار ہو، کائنات کے ہر چھوٹے بڑے غاصب کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے اور سیدہ بطول کے قاتلوں پر پڑا ہوا پردہ ہٹا کے ان کا چہرہ دکھا کے زمانے کو بتائیں کہ ان پہ کل بھی لعنت تھی، ان پہ آج بھی لعنت ہے۔ سلامت رہے۔ آپ کے کیا کہنے؟ سلامت رہے بھائی۔ یہ خالی جگہ ہے، صراط مستقیم ہے، تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جائے تو یہ جگہ پر ہو جائے گی، مجلس کا ماحول بن جائے گا۔ سیدہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، بی بی راضی ہوں آپ سے۔ سلامت رہے۔ ایک دفعہ مل کے بلند تر صلوات تلاوت فرمائے۔ حکم ایک سنانا ہے بابا جی، اجازت ہے سرکار۔ صفین کے میدان میں علی کے بیٹے عباس کا حملہ سنانا ہے۔ کون عباس بابا جی؟ آپ توجہ کریں گے تو مجلس جنت بن جائے گی۔ کون عباس؟ جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حکیم صاحب سورج کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے نا، اسے عباس کہتے ہیں۔ شاباش، آپ کے ہاتھوں کو سلام ہے۔ کیا کہنے آپ کے؟ کون عباس؟ یہ بلا دعا کریے گا۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں مصطفیٰ بادشاہ کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے، حسنین کی موجودگی میں امکان کی ملکہ جسے تہجد کی نماز کے سجدے میں مانگے نا، اسے عباس کہتے ہیں۔ شاباش، کیا کہنے آپ کے؟ یا علی۔ کون عباس؟ بس ایک تعارفی جملہ اور حملہ سنانے لگا ہوں۔ کون عباس بابا جی؟ سرکار دعا کرنی آپ نے، جس کے گھوڑے کے قدموں کی آواز میدان جنگ میں دشمن کے طبل کے شور کو موت کی خاموشی میں بدل دے، اسے عباس کہتے ہیں۔ آباد رہے آپ کے کیا کہنے؟ جنگ کا نام صفین، جنگ کا نام صفین۔ صفین کا میدان میں ایک دریا کے دو کنارے، دونوں کناروں پہ دو لشکر ہے۔ توجہ بھائی، ایک پہ لشکر رحمان ہے، ایک پہ فوج شیطان ہے۔ آئے ہائے، ایک طرف وہ ہے بابا جی جس کا دایاں ہاتھ پوری کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہے، منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، اور دوسرے کنارے پہ مجھے نہیں پتا کون کس کا ہے۔ دوسرے کنارے پہ مجھے نہیں پتا کون کس کا ہے۔ پیر جی میں صفین کا منظر پیش کرنے لگا ہوں، جو بندہ نہیں بولنا چاہتا نا وہ زمین پکڑ کے بیٹھے۔ ان دونوں لشکروں کے درمیان دریائے فرات موج در موج ساقی کوثر کی اجازت سے بہتا ہوا آنی سامان حرب کھڑکھڑانے کا شور، جرجریاں لیتے ہوئے گھوڑے، پہلو بدلتے ہوئے سوار، سینوں میں چبھنے کے لیے نیزوں کی بے قرار ہینیاں۔ جنگ کے اس غضبناک ماحول میں نفس مطمئنہ کے خیمے کا پردہ ہٹا، علی نے صفین میں قدم رکھا کہ یکم ربیع الاول کے سورج کی پہلی کرن نے کائنات کے لیے تاج کا درجہ رکھنے والی علی کی جوتی کو سجدہ کیا۔ شاباش، آپ کے ہاتھوں کو سلام ہے۔ کیا کہنے آپ کے؟ مل کے نعرے حیدری۔ سلامت رہے آپ، دعا کرنی ہے بابا جی۔ علی بادشاہ نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، سرکار نے پلٹ کے اپنے اور مصطفیٰ کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا۔ علی کے بیٹے ایک قطار میں ملک صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ جب بندہ اٹھتا ہے نا حکیم صاحب صبح، تو وہ شیشہ دیکھتا ہے، آئینہ دیکھتا ہے۔ بابا جی جو بندہ ہو نا شیشہ وہی دکھاتا ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا،
جو ہو وہی دکھاتا ہے. علی نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا. دیکھتا ہوں کون سننے کی غرض سے آیا ہوا ہے. علی کے بیٹے ایک قطار میں کھڑے ہوئے تھے. علی نے بیٹوں کی صف کو دیکھنا شروع کیا کہ دیکھتے 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 علی کی نظر آئینے پہ رک گئی. ہائے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے. علی کی نظر آئینے پہ رک گئی. علی بادشاہ نے ایک نام لیا. نام نہیں تھا، کائنات نے علی کی زبان سے علی کا نام سنا. علی نے کہا عباس میرے پیچھے آؤ. بابا جی میں سخی عباس کا معجزہ سنانے لگا ہوں. ویسے تو یہ پوری جنگ میرے مولا عباس کا معجزہ ہے. عباس علی بادشاہ کے پیچھے چلے، علی آگے عباس پیچھے. علی صفین کے میدان پہ قدم رکھتے اٹھاتے ایک نقش بن جاتا. علی آگے عباس پیچھے. حکیم صاحب اس منبر پہ پڑے ہوئے کالے کپڑے کے غلاف کی قسم ہے علی کے چھوڑے ہوئے نقش میں عباس کا پیر پورا آتا. آئے علی کے چھوڑے ہوئے نقش میں، ماتمیوں کے ہاتھوں کو سلام، عباس کا پیر پورا آتا. علی اور عباس قبلہ خیمے میں تشریف لے گئے. میرے مولا علی نے سخی عباس کو پورے علی کی حیثیت سے تیار کیا. امامہ علی کا علی کے پاس، آبا علی کی علی کے پاس، تلوار علی کی علی کے پاس. تلوار علی کی تھی، نیام سخی عباس کی تھی. جب مولا عباس نے تلوار کو شاہ جی نیام میں رکھا تو نیام نے پوچھا کہ پہلے کوئی اور تھی، اب تو آئی ہے، ذرا اپنا تعارف تو کرا کہ تو کون ہے. تلوار نے کہا میرا تعارف نہ پوچھ. نیام نے کہا میں کوئی عام نیام نہیں ہوں، عباس کی تلوار کی نیام ہوں. اس نے کہا پھر میں بھی عام تلوار نہیں، میرا تعارف سننا چاہتی ہے نا پھر سن، دیکھنا چاہتا ہوں کون حاضر بیٹھا ہے. تلوار کہتی ہے مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں. آہا، مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں. میں دھات کا ٹکڑا نہیں، ایک امر ولی ہوں. توحید کی ہر شاخیں شجاعت پہ کھلی ہوں. میں باپ پہ اتری ہوں تو بیٹے کو ملی ہوں. شاباش. میں باپ پہ اتری ہوں تو بیٹے کو ملی ہوں. پورے علی کی حیثیت سے مولا عباس کو جب سخی کو تیار کیا تو سرکار نے باہر آنے کا ارادہ کیا. حکیم صاحب پتہ نہیں کون ہاتھ ہے جو اب وہ نہیں اٹھا سکے گا اور اس کا ہاتھ نیچے رہ جائے گا. عباس کو تیار کرنے کے بعد پھر خیمے کا پردہ ہلا. ایک شخص بھاگ کے مالک اشتر کے پاس آیا کہ یہ کون باہر آ رہے ہیں. مالک اشتر کہتا خبردار، با ادب با ملاحظہ ہوشیار، علی اور علی تشریف لاتے ہیں. علی اور علی تشریف لاتے. مولا عباس اور علی اکٹھے کھڑے ہوئے. آسمان کی آنکھوں نے پہلی بار علی کے ساتھ علی کو کھڑے دیکھا. بھائیوں نے بڑھ کر استقبال کیا. مولا حسن نے پیشانی چومی. ادب دیکھنا، حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا، عباس نے حسین کے قدم دیکھے. حنفیہ نے گھوڑے کی لگام پکڑی، اون بن علی نے زانو رکھا. عباس کا پہلا قدم اون بن علی کے زانو پہ آیا، دوسرا قدم گھوڑے کی دوسری رکاب میں آیا کہ عباس کے وجود کو گھوڑے نے اپنی زین پہ محسوس کیا. محسوس کر کے اپنی تخلیق کا مقصد پورا ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا. شاباش. ان ہاتھوں کو سلام ہے. کیا کہنے آپ کے؟ جی بابا جی سلامت رہے. مولا عباس کو لسان اللہ نے جاننے کی اجازت دی. سخی عباس گھوڑے پہ آئے. اب کوئی پیمانہ بابا جی ایسا نہیں ایجاد ہوا قبلہ کہ جو بتائے کہ مولا عباس کے گھوڑے کی رفتار کیا تھی. میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، حکیم صاحب پتہ نہیں کس سے سمجھ آئے گا کہ صفین کے میدان میں عباس کے گھوڑے کی رفتار کیا تھی. سخی عباس کے گھوڑے کی رفتار کو دیکھ کر صفین کے میدان کی ہوا قدم گھٹنے لگا. واہ واہ، کیا کہنے آپ کے. مولا سلامت رکھے، زندگی وہ آباد رہے. جی بابا جی. صفین کے میدان کی ہوا کا دم گھٹنے لگا. سخی عباس میدان میں آئے. میدان کے درمیان علی کے شیر بیٹے نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو آواز کہاں تک گئی؟
عباس گھوڑے پہ تھے. آواز کہاں تک گئی؟ توجہ، آسمان تک جو گئی. شیر نہستاں کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. کیا بات ہے بھائی آپ کی؟ ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. لہجۂ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار، یہ ترائی پہ ہے شور اشرار. سرکار کیا کہتے ہیں؟ جاؤ بتاؤ انہیں دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں. جاؤ لشکر کو خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. شہباز بھائی آپ کے ہاتھوں کو سلام ہے ماتمیوں. جاؤ لشکر کو خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. جب یہ پیغام پہنچا تو پھر کیا ہوا؟ مولا عباس نے جب ملک الموت کو کہا، یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا. ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا. پھر کیا ہوا؟ پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو، اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو. اب یہ فریاد، یہ نالا، یہ دعائی چھوڑو. وقت ہے بھاگ نکلنے کا، کلائی چھوڑو. سپاہی کہتے ہیں کلائی چھڑا کر بھاگ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم نہیں جانتے یہ علی کا بیٹا ہے. غیظ میں آ کے یہ تلوار چلا دیتا ہے، یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے. شاباش، آپ کے ہاتھوں کو سلام ہے. زندگی و بابا جی کیا بات ہے. مولا سرکار سلامت رکھے آپ کو. جی بابا جی. اللہم توجہ ہے بھائی. جب انہوں نے کہا نا کہ یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے، پھر کیا ہوا؟ سپاہی ایک دوسرے کو کہتے ہیں موت کے حبس کی یلغار ہے، بھاگو بھاگو. توجہ بھائی، موت کے حبس کی یلغار ہے، بھاگو بھاگو. زندگانی سے اگر پیار ہے بھاگو بھاگو. اب جہاں سانس بھی دشوار ہے بھاگو بھاگو. فوج کہتی تھی جدھر غار ہے بھاگو بھاگو. وہ کہتے ہیں غار میں کیوں بھاگ رہے ہو؟ توجہ، کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا ہم وہاں خوف سے چھپ جائیں گے گرگوں کی طرح، سانپ کاٹے گا تو روئیں گے بزرگوں کی طرح. شاباش بھائی، کیا کہنے آپ کے. مولا آباد رکھے. ہم وہاں خوف سے چھپ جائیں گے گرگوں کی طرح، سانپ کاٹے گا تو روئیں گے بزرگوں کی طرح. جب انہوں نے کہا نا کہ ہم بھاگ جائیں گے تو مولا عباس نے کیا کہا؟ شیر بولا کہ ہلاکت کے نشاں تک بھاگو. تم خیالوں کے مسافر ہو، گما تک بھاگو. سرکار کہتے ہیں کہاں تک بھاگو گے؟ موت کی راہ و روش کھینچ کے لے آئے گی، تم کو نیزے کی کشش کھینچ کے لے آئے گی. سرکار کہتے ہیں اتنا لشکر لے کر تم مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ اشال زیرہ کو، توجہ بھائی، اشال زیرہ کو ہوشیار کچل ڈالے گا، اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے گا. بسم اللہ قبلہ مولا سلامت رکھے. اشالے زیرو کو ہوشیار کچل ڈالے گا، اتنا لشکر میرا راوار کچل ڈالے گا. مولا عباس میدان میں آئے تو سرکار نے پلٹ کے دیکھا، دشمن کی فوج میں قرید نامی انسان نما حیوان کھڑا تھا. اس نے اپنا تعارف کرایا، کہنے لگا میرا نام قرید ہے، لشکروں کی دیواریں میرا رستہ نہیں روک سکتی، میری تلوار کی زبان نے بڑے بڑے بہادروں کے دلوں کے ذائقے چکھے. عباس بادشاہ سے کہتا یہ میرا تعارف، اب تم اپنا نام بتاؤ. سخی عباس اس کی طرف دیکھ کے کہتے کہ ہم تم جیسوں کو اپنا نام نہیں بتاتے. یہ کہتے ہیں نہیں اپنا نام بتا. سخی عباس کہتے ہیں میں اس لیے نام نہیں بتا رہا کیونکہ تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں فاطمہ کی دعا کا اثر ہوں. شاباش، تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں سیدہ کی دعا کا اثر ہوں. یہ کہتا نہیں میدان حرب کے آداب ہے، اپنا تعارف کرا. سخی کہتے ہیں مجھے میدان حرب کے آداب نہ بتا، میں علی کا بیٹا ہوں.
اگر سننا چاہتا ہے تو تعارف پھر سن. سرکار کہتے ہیں میرے چہرے پہ روشن چشم کے اوپر سجے ہوئے کائنات کے محیط ابرو کا ہلکا سا اشارہ ہو جائے تو پوری کائنات کی روحیں قبض کر کے اسرائیل میری جوتی میں رکھ دے. پوری کائنات کی روحیں اسرائیل قبض کر کے میری جوتی میں رکھ دے. سخی کہتے ہیں وار کر, وقت ضائع نہ کر. یہ کہتا نہیں پہلے تو وار کر. عباس بابا جی اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں پہلے وار کرنا میرے قبیلے کی رسم نہیں ہے, پہلے تو حملہ کر. اس نے ایک جملہ کا فدق کو ذہن میں رکھنا اور آپ پہنچ جائیں گے اور میرے لیے دعا ہوگی آپ کی زبان سے. یا علی یا علی توجہ, سرکار کہتے حملہ کر. یہ کہتا نہیں پہلے تو حملہ کر, تو چھوٹا ہے. جب اس نے لفظ چھوٹا کہا نا وجہ اللہ کے جلال کو جلال آیا. عباس اس کی طرف دیکھ کے کہتے او جاہل, تجھے نہیں پتا اللہ کافر کہتا ہی اسے ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے. شاباش, سلام ہے آپ کے ہاتھوں کو کیا کہنے. اللہ کافر کہتا ہی اسے ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے. اس نے تھکی ہوئی تلوار سے وار کیا. عباس بادشاہ نے تازہ دم تلوار کی نوک پہ اس کا تھکا ہوا وار روکا. پھر اس کے بعد سخی عباس نے حملہ کیا. پھر پوری کائنات میں علی اور علی کے بیٹوں کے علاوہ نہ کسی کو عباس کا ہاتھ نظر آیا, نہ کسی کو عباس کی تلوار نظر آئی. قریت کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد سخی عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا. نیام تلوار نیام کے بستر پہ سر رکھ کے سونے لگی. تلوار کو نیام نے کبھی آگے سے دیکھا, کبھی پیچھے سے دیکھا, کبھی دائیں سے دیکھا, کبھی بائیں سے دیکھا. نیام کہنے لگی تلوار سے جب تلواریں قتل کر کے آتی ہے ان پہ کہیں خون کا دھبا, کہیں نشان ہوتا ہے. تو چمکتی گئی تھی, چمکتی آئی ہے, شفاف گئی تھی, شفاف آئی ہے. تلوار نے کہا تجھے تعارف کرایا تھا, تجھے میری معرفت نہیں ہوئی. جو قتل ہوا ہے وہ عین نجاست ہے. میرے قبضے پر تطہیر کی دعا کے اثر کا ہاتھ, میرے قبضے پر تطہیر کی دعا کے اثر کا ہاتھ. جو وارثہ تطہیر تھی نا, امت نے اس بی بی کا گھر جلا دیا. مولا آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے. قائم کی سربراہی میں اشہل پہ بیٹھ کے عباس لینے آئیں گے بدلہ بطول کا. بڑی زخمی تھی جناب زہرا. ملک پاکستان کے عظیم عزادار تشریف فرمائے. سادات عظام کی موجودگی میں پیر حبیب شاہ جی, مخدوم پیر امیر علی شاہ کاظمی سرکار عزادار اور قائم بادشاہ کو ان کی دادی کا پرسہ دینے کے لیے یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمانوں, محمد کے شہر میں محمد کی بیٹی کو محمد کی امت نے بڑا مارا. اور بی بی آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے. محمد کے شہر میں محمد کی بیٹی کو محمد کی امت نے بڑا مارا. بڑی زخمی تھی جناب زہرا. جب مصلی عبادت سے ہٹتی تھی نا بابا جی تو بی بی فضا فوراً چادر ڈال دیتی تھی, اس لیے کہ جس جگہ حسنین کی پاک اماں سجدہ کرتی تھی نا وہ جگہ سرخ ہو جاتی تھی. زخمی تھی تو علی جیسے بہادر امام روئے. بڑا دکھ تھا علی بادشاہ کو سیدہ کی شہادت کا. میں جملہ کہنے کے بعد دیکھوں گا کہ ماتمی کہاں کہاں بیٹھے ہیں. بابا جی علی بادشاہ کو سیدہ کی شہادت کا اتنا دکھ تھا. 3 جمادی الثانی کے بعد جب علی مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے نا, مسلمان ہنس کے کہتے تھے وہ دیکھو بطول کا جنازہ جا رہا ہے. اللہ تیرا ماتم قبول کرے, سیدہ آپ سے راضی ہو. کوئی ذاکر وائز خطیب کسی میں سکت نہیں ہے کہ وہ بتائے ممبر سے کہ سیدہ کتنی زخمی تھی. یہ قائم بادشاہ آئیں گے تو بتائیں گے لوگوں نے میری دادی کو مارا کتنا. میں ایک جملہ کہنے لگوں شاید کسی ماتمی کو سمجھ آ جائے کہ سیدہ کتنی زخمی تھی.
जब तक जिंदा रही ना इतनी जख्मी थी, बेटों से मुंह छुपाती रही। मेरे बेटे मेरे चेहरों पे तमाचों के निशान न देखे। जख्मी थी तो अली जैसे बहादुर इमाम सैयदा को कब्र में उतारने के बाद रोती हुई आंखों से अली का चेहरा रसूल के रोजे की तरफ मुड़ा। आवाज दे के कहते हैं, इमामुल अंबिया कब्र से बाहर आए। आपकी लगाई हुई पाबंदियों की वजह से जो कुरान आपने मुझे दिया था ना, उम्मत ने इतना मारा, उसका हर वर्क जख्मी है। अजरकुम मिना सैयदा, बीवी आपका पुरसा कबूल करे। हमारे नबी एक न 2 मिनट आलमीन की कुल्ली रहमत थे। जब अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए निकले तो लोगों ने पत्थर मारे, सर से पांव तक नबी का खून निकला। नबी ने फिर भी उनको दुआएं दी। वो जहालत भरा मुआशरा कि जो बेटियों को जिंदा दफन कर देता था, नबी ने बताया कि बेटी की इज्जत क्या है। अज़ादारों, उस नबी ने अहकामाते दीन इलाहिया पहुंचाने के बाद उम्मत से कुछ भी नहीं मांगा। जानते हो क्या मांगा पीर हबीब शाह जी? अज़ादारों, जानते हो क्या मांगा? रसूल ने सिर्फ यही कहा था, मेरे बाद मेरी बेटी रोए ना। बाबा जी उम्मत समझी नहीं, फिर गलत समझ बैठी। एक दिन रोने का सारा सामान इकट्ठा करके आधा मदीना बतूल के दरवाजे पे आ गया। आवाज दे के कहते हैं, सैयदा अली को बाहर भेज वरना हम अंदर आ जाएंगे। बीबी कहती है, हया करो, ये वही दरवाजा है जहां पे रसूल रुक रुक के आया ततहीर पढ़ता था। ये कहते हैं, नहीं हम अली को लेके जाएंगे। बीबी आवाज दे के कहती है, फिर जब तक मोहम्मद की बेटी के जिस्म में जान है कोई भी अली को हाथ नहीं लगा सकता। सैयदा ने दरवाजे पे हाथ रखा, बाहर से आधे मदीने ने मिलकर धक्का मारा। एक लहीन ने इशारा किया, दूसरे ने लकड़ियां लगाई, तीसरे ने आग लगाई। दरवाजा लकड़ी का था, आधा दरवाजा जल चुका। जलते हुए दरवाजे को एक लहीन ने ठोकर मारी। पीछे दीवार थी, सामने दरवाजा था, दरमियान में मोहम्मद की मजलूमा बेटी थी। दरवाजे से पहले बतूल गिरी, ऊपर दरवाजा था, ऊपर से फौज गुजरने लगी, तड़पने लगी मोहम्मद की बेटी। लोग कहते सैयदा दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी। क्यों नहीं पढ़ सकती थी? जब सैयदा की आंख खुली, अली के गले में रस्सी थी। कभी मुसलमान दाएं ले जाते थे, कभी बाएं ले जाते थे। सैयदा ने अली के आबा के दामन में हाथ डाला। कुनफुज हरामजादे ने तलवार नयाम समेत सैयदा के हाथ पे मारी। बीबी तड़प के कहती है, बाबा कब्र से बाहर आ, ओ मेरे हाथ की हड्डियां